شہزاد نیر پاکستان کے ممتاز اردو شاعر، فکشن رائٹر، نقاد، محقق شہزاد نیر 29 مئی سن 1973 کو گوجرانوالا کے قریب موضع گوندلاں والا میں پیدا ہوئے۔ شہزاد نیر نے اسکول کی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول گوندلاں والا سے حاصل کی۔ بعد ازاں ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کی سند پائی۔ شعر و ادب میں علامہ سید ماجد الباقری اور جان کاشمیری سے شرف تلمذ رہا۔ سن 1991 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے وابستہ ہوئے۔ سن 1993 میں پاک فوج کے شعبہ توپ خانہ میں کمیشن حاصل کیا۔ دوران ملازمت بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے ابلاغ عامہ میں ایم ایس سی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ایم فل کی سند پائی۔ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے فارسی اور عربی زبانوں کی تحصیل کی۔ سن 2018 میں توپ خانے سے ریٹائر ہوئے۔ دوران ملازمت مارکہ کارگل، لائن آف کنٹرول، جنوبی وزیرستان اور بلوچستان میں متعین رہے۔ سن 2020 سے سن 2023 تک فوجی فاؤنڈیشن کے شعبہ تعلیم میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دیں۔ پہلا شعری مجموعہ برفاب سن 2006 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 3 شعری مجموعے چاک سے اترے وجود، خوابشار اور گرہ کھلنے تک شائع ہو چکے ہیں۔ مائکرو فکشن کی کتاب کہانی چل رہی ہے طبع ہو چکی ہے۔ شہزاد نیر کو اپنی شاعری پر پین انٹرنیشنل ایوارڈ اور پروین شاکر ایوارڈز کے علاوہ ان گنت اعزازات ملے ہیں۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری دوسری نشست ہے پاکستان میں صفحے اول کے اردو شاعر، نقاد، محقق، فکشن رائٹر، ماہر لسانیات محترم شہزاد نیر صاحب کے ساتھ۔ شہزاد بھائی آداب۔ بہت شکریہ، آداب۔ شہزاد بھائی، پاکستان کے جو اہل عساکر ہیں جی، وہ جب ادب کی طرف مائل ہوئے تو ان کی بڑی تعداد نے مزاح پہ توجہ دی، یس، ضمیر جعفری سے لے کے شفیق الرحمان تک، جی جی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یس، شعر میں تو جعفر طاہر صاحب کا نام ملتا ہے، جی، ہفت کشور، یس، اور پھر حال ہی میں محترم محمد حسن معراج جی، نثر میں، نثر میں۔ کیا خوبصورت بہت شان، نثر، ریل کی سیٹی، ان کی ریل کتاب۔ کی سیٹی۔ جی یہ جاننا مشکل ہے کہ اس کی صنف کیا ہے۔ جی، وہ تاریخ ہے، ہاں جی، وہ سفر نامہ ہے۔ جی جی جی، یعنی کہ وہ رسول حمزہ توف والی کتاب والا حساب وہ جی، واللہ یہ اس پائے کی چیز ہے۔ جی، یہ اردو زبان چونکہ اس طرح سے عالمی سطح پہ اس کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، جی، ورنہ وہ کتاب تو بہت بھائی اعلیٰ، حروف زرین سے لکھنے کے کیا کہنے، قابل ہے۔ کیا کہنے، دیکھیے، شاعر کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ جی، یہ جو تیر و تفنگ کی سنگلاخ زمین ہے، اس میں شعر کے لحن پہ، معنی پہ برگو بار آ سکتا ہے۔ شاعری میدان جنگ کا ایک ناگزیر حصہ رہی ہے پوری تاریخ عسکریات میں۔ بجا رجز ہوا کرتے تھے، خودی خواہ ہوا خودی خواہ ہوا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ پھر جو رجز پڑھے جاتے تھے اس میں قبیلے کی برتری، شخصی اوصاف، شجاعت، دلیری، اس سے متعلق اشعار پڑھنے کے لیے الگ سے ایک طائفہ ہوتا تھا، ایک گروہ جس میں خواتین بھی ہوتی تھیں۔ جی، یہ تو ہوئی بات میدان جنگ کی۔ جنگ کے احوال کے لیے ایک صنف سخن ہے جس کا کم لوگوں کو پتہ ہے، حماسہ۔ حماسہ لکھا جاتا تھا جو شاعری میں ہوتا تھا، اور ایک لمبی نظم کی صورت میں ایک جنگ کا احوال قلم بند کیا جاتا تھا۔
اب وہ قلم بند شاعر کرتا تھا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور وہ 100-200 صفحات کا حماسہ لکھ دے؟ نہیں. آپ تو 1000 برس سے بھی پیچھے چلے گئے. جی میر تقی میر نے جنگ میں حصہ لیا. جی ایسا ہی ہے. تو ایک شعر میں نے کہا تھا کہ میں دونوں محاذوں پہ لگاتار لڑا ہوں. میں دونوں محاذوں پہ لگاتار لڑا ہوں. آواز اٹھانا ہو کہ تلوار اٹھانا. واہ 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 واہ. تو شاعری، شعر یہ جنگ کا ایک حصہ رہے، اور صنف سخن کے طور پہ بھی انگریزی میں ایپک لکھی جاتی تھی. جی جی. جو ہمارے قدیم یونان کا ادب ہے، اوڈیسی ہے، اوڈیسی ہے، تو جنگوں سے متعلق ہے. تو بہرحال اس لیے مجھے اس میں کوئی تفاوت دکھائی نہیں دیتا. تاہم آج کے حساب میں، آج کے دور میں واقعی یہ بات تھوڑا مختلف لگتی ہے کہ ایک شخص جو کارگل کی جنگ لڑ رہا ہے، سیاچن گلیشیئر پہ بڑے مختلف اور مشکل ماحول میں رہ رہا ہے اور عسکری سروس سے وابستہ ہے، وہ شعر و ادب کے لیے اتنا زیادہ سیریس کیسے ہو سکتا ہے؟ مزاح جو ہے وہ ہمارے عسکری کلچر کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ کچھ ایسے سختیوں کو کچھ اس کو ذرا منیمائز منیمل کرنے کے لیے وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے مزاح. اور کچھ ایسے لطیفے ہیں جنہیں ہم ملٹری سٹائل لطیفے بولتے ہیں یا پی ایم اے اسٹینڈرڈ لطیفے بولتے ہیں. وہ ناگفتنی ہوتے ہیں اکثر، لیکن یہ کہ ہم لوگ بہت مزاح کرتے ہیں. تو اس لیے لنگر کب بھی اسی میں آتی ہے. اچھا، کوئی آرڈر آنے سے پہلے اگر وہ گپ شپ کا موضوع بنے کہ یوں طرح کا کوئی آرڈر آ رہا ہے تو اسے ہم لنگر گپ بولتے ہیں. خیر، مجھے غزل سے، نظم سے، مائکرو فکشن سے، ناول سے، افسانے سے ایک ایسی لگن اور ایک ایسا لگاؤ تھا جو اس سارے عرصے میں کہ جو میں سروس میں رہا، 26 سال عرصہ، اس میں بھی میں رہا، مسلسل اس کے ساتھ جڑا رہا. اور میری کتابیں بھی سروس کے دوران میں آئیں اور ضابطے کے مطابق میں نے انہیں ISPR سے پہلے کلیئر بھی کروایا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ پابندی ہٹ گئی. پھر آدمی تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے کہ تھوڑا آزاد سانس لے کر بھی لکھ سکتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے. لیکن میری ملٹری سروس کے اثرات ضرور آئے میری شاعری پر، میرے ڈکشن پر آئے، میرے مشاہدات پر آنا ہی جی آنا ناگزیر ہے. یس. برفاب جی آپ کا پہلا مجموعہ 2006 میں آیا. جی ایسے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کیا یہ سیاچن یا کارگل کا یا خسخانہ و برفاب؟ ہاں جی، نہیں، یہ اس میں زیادہ تر جو تجربات ہیں، زیادہ تر جو نظمیں ہیں، وہ اسی تجربے سے متعلق ہیں. منجمد تجربہ ہے وہ اس لیے برفاب اس کا نام بھی رکھا. اور اس میں ایک طویل نظم شامل ہے جو اپنی کہانی سناتی ہے کہ گلیشیئر کے اندر ایک عسکری ایک دراڑ جسے کریوس بولتے ہیں جو کئی میل گہری ہوتی ہے، جی جی، اس میں گر کے منجمد ہو گیا ہے. اب صدیوں بعد وہ برآمد ہوا ہے اور وہ ویسے کا ویسا ہے جیسا ابھی فوت ہوا ہے. اور یہ کوئی غیر حقیقی بات نہیں ہے. یہ ابھی بھی فرانس میں اور دوسرے کئی ملکوں میں گلیشیئر کے اندر منجمد باڈیز ملتی ہیں جو 80 سال پہلے، 90 سال پہلے غاروں کے اندر جی جو لوگ سیاح جی گئے ٹیمپریچر ڈراپ کر گئے جو ملتے ہیں. تو یہ نظم بالکل اسی طریقے سے کہانی سناتی ہے کہ میں اس طریقے سے گر گیا تھا اور میں منجمد ہو گیا. میرے ساتھی جو بہت اوپر میری آواز سن سکتے تھے لیکن میری مدد نہیں کر سکتے تھے، وہ کنارے پر بیٹھے مجھ سے آخری سلام اور آخری پیام مجھے دیتے رہے، اور پھر میں منجمد ہو گیا اور اس خانہ برف کے اندر میں برف بن گیا. میں نے ایلپس میں ایک ایسے ذاتی تجربے سے گزرا ہوں جس پہ 23 برس کا ایک نوجوان جو میڈیکل کا طالب علم تھا اور اس کا شعبہ تحقیق ہی ٹیمپریچر تھا. وہ پھسل گیا اور چونکہ وہ
تحقیق کر رہا تھا تو وہ ہی نیو ہاں جی a few ways how to survive. یس اس بیچارے کی اذیت طویل ہی ہوئی. اذیت جو کام وہ 15 یا 20 منٹ میں ختم ہو جاتا وہ تو زیادہ وہ غریب 4.5-5 گھنٹے لڑتا رہا. جی. اور ایگزیکٹ جو آپ فرما رہے ہیں جی کہ ساتھی دیکھ رہے ہیں پہنچ نہیں سکتے. تو پھر اس نظم جب اتنے سال بعد وہ عسکری جو منجمد ہو گیا تھا وہ باہر آتا ہے تو پھر میں نے شاعرانہ انداز میں اس کی زبان سے اپنی کہانی گیاری والا جی تجربہ بھی تو اس کے بہت جی قریب جی آتا ہے بالکل نا. ایسا ہے. اچھا برفاب پہ آپ کو پروین شاکر نہیں وہ اگلی کتاب پہ ملا چاک سے اترے وجود پر. اس پر جو ایوارڈ ملا وہ انٹرنیشنل ایوارڈ ہے, اسے پین انٹرنیشنل ایوارڈ کہتے آئی ہیں. سی. پین ایک تنظیم ہے جو برطانیہ میں 80-90 سال سے قائم ہے. ارے بھائی 1943 میں اس کا صدارتی خطبہ پطرس بخاری نے دیا. یس تو وہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو جے پور میں غالباً وہ یس اجلاس بالکل ہوا بالکل. پین انٹرنیشنل بہت پرانی تنظیم بہت ہے پرانی تنظیم. اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ پاکستان میں 2006 کا شاعری کا ایوارڈ میری کتاب برفاب کو ملا. برفاب کو جی ملا. اچھا جو آپ کو چاک سے اترے وجود پہ جی پروین شاکر ایوارڈ ملا. ظاہر ہے کہ پروین شاکر کو ہمارے عہد کا کوئی ایسا پڑھنے والا نہیں ہے جو ناشنا ہو ان کے رنگ سے, ان کے موضوعات سے. جو آپ کا شعری خمیر ہے, جی جی میں رائے دینے پہ معذرت خواہ ہوں اگر غلط مجھ سے ہو سکتی ہے, وہ شخصی تجربے کے بجائے فکری سوالات سے اٹھا ہے. جی زیادہ تر زیادہ اس کا غالب حصہ میں شخصی تجربات ہیں جی لیکن وہ ذیلی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. جو ایسنس ہے آپ کی شاعری کا وہ فکری سوالات ہیں, وہ فکر کا عمل ہے. درست. تو پروین شاکر ایوارڈ ملنے پہ کیسا محسوس ہوا؟ میری پروین شاکر صاحبہ کی جو شاعری ہے اس سے تو میری شاعری بہت مختلف ہے. بالکل الگ الگ تجربے ہیں. لیکن اس ایوارڈ کی کہانی یہ ہے کہ علی محمد فرشی صاحب کو ملا, عامر سہیل کو ملا, اور اس کی ایک کہہ لیجئے کہ ایک ڈیکورم اس ایوارڈ کا ہے. اور ایوارڈ تو کوئی بھی ہو, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور پھر اس ایوارڈ کے ساتھ ظاہر عکس خوشبو جو خود غیر مجسم ہے, اب اس کا عکس کیا ہوگا. مجھے اس کا نام بھی بہت اچھا لگتا تھا. تو ایوارڈ کسی بھی نوع کا ہو, کسی بھی نوعیت کا ہو, وہ یوں سمجھیے کہ جو آپ کے رت جگے. میں عرض کیے دیتا ہوں کہ بہت راتیں میری زندگی میں ایسی آئیں کہ میں رات کو پڑھنے بیٹھا, کتاب چھوڑ نہیں رہی, پڑھتا چلا جا رہا ہوں, پڑھتے پڑھتے لکھنے کی تحریک ہوئی تو میں لکھنا شروع ہو گیا, اور فجر کی اذان ہو گئی اور دن چڑھ گیا, اور وہیں سے میں اٹھ کے شیو کر کے نہا کے یونیفارم پہن کے دفتر چلا گیا. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا. تو جب کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ رات جگوں کا کچھ صلہ کسی نہ کسی انداز میں مل گیا. اگرچہ رات جگہ بذات خود ایک تخلیقی تجربہ ہے. جی بالکل. اور اس کا جو صلہ ہے ہاں جی وہ اس کے اندر ہی. ہاں جی, کسی کی کہاوت ہے کہ رات جو ہے وہ شاعروں پر مہربان ہوتی ہے. واہ 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 واہ, اے رات مہربان ہو. یس. آپ نے کہیں لکھا کہ آپ کو تارڑ اور مارکیز پسند ہیں. جی. اچھا, تارڑ ہمارے ہاں تو بہت پہلے متعارف ہو گئے تھے. جی جی. مارکیز لیٹ 80s میں پہنچے. جی. ان دونوں کے موضوعات, طرز بیان جی جی مختلف ہیں. آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. آپ نے ان دونوں کو کیسے جوڑ لیا؟ میں عرض کرتا ہوں, تارڑ کی 3 کتابوں کا حوالہ دوں گا. جی. بہاؤ, جی. راکھ, رائٹ, اور قربت مرگ میں محبت. صحیح. اب
بہاؤ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ گھاگرا دریا جو خشک ہوا اور اس کی ایک مٹتی ہوئی تہذیب کا، اور اس کے لیے انہیں بہت ساری کوائنیج بھی کرنی پڑی، بہت سارے الفاظ، اور اس کے لیے ابن حنیف کی جو تحقیق ہے ملتان سے ان پر بھی آرکیالوجسٹ، اس پہ کافی انحصار موجود ہے. پھر عباس برمانی ہمارے ایک دوست ہیں جی، وہ بہت اچھا چوٹی زیری میں ہوتے ہیں اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں، اور ان کا تو یہاں پر میں مارکیز کو بھی لاؤں گا کہ یہاں پر انہوں نے سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے ایک جھلک نظر آتی ہے اس میجیکل ریئلزم کی جو مارکیز کے ہاں ہے. جیسے ویسے ایک ہوتا ہے سوشل ریئلزم، ایک ہوتا ہے سوشلسٹ ریئلزم، ایک ہوتا ہے میجیکل ریئلزم. تو وہ میجیکل ریئلزم کی ایک قسم ہے. تارڑ صاحب کو میں اس اعتبار سے فن کے اندر ڈوبا ہوا پاتا ہوں کہ ان کی تحریر اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. حرف مطبوعہ سے اتنی طویل وابستگی، جی، سنجیدہ ادبی ذوق اور شوق اور ریاضت کے بغیر ممکن ہی نہیں. جی بالکل، جیسی کسی صورت بھی ممکن نہیں. بہت ریاضت، بہت مطالعہ، بہت مشقت. بالکل بالکل. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، واہ واہ. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. جی. شہزاد صاحب، آپ کا شعر، رائے دینے پہ معذرت، جی، غنائیت کی بجائے خیال پہ استوار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ غنائیت سے خالی ہے، لیکن اس کی جو توانائی ہے وہ خیال پہ ہے. لیکن یہ بھی جانتے ہیں سب کہ موسیقی سے آپ کا لگاؤ بہت گہرا اور بہت حقیقی ہے. تو کیا موسیقی میں بھی کچھ تعلیم پائی؟ جی نہیں، موسیقی میں تعلیم نہیں پائی. ہوا یوں کہ یہی لاہور میں میری پوسٹنگ تھی جی، تو مجھے وائلن سیکھنے کا شوق چرایا. الحمرہ میں موسیقی کی کلاسز ہوتی ہیں، داخلہ لے لیا اور ماسٹر کفایت حسین مرحوم سے وائلن سیکھنا شروع کیا. واہ واہ واہ. 3 ماہ کا ایک کورس ہوتا ہے، 1 ماہ میں مبادیات اس کی سیکھیں جی، اور اگلے 3 ماہ کے کورس میں پھر داخلہ لے لیا، پھر سیکھا شروع کیا. ایک حد تک آ بھی گیا، لیکن یوں محسوس ہوا مجھے، مطلب کہ اس ساز میں کچھ کرنے کے لیے، کچھ نیا، کچھ اچھا کرنے کے لیے 10-20 سال درکار ہیں. وہ ودیا ساگر ہے. جی. فائدہ کیا ہوا؟ استاد جی ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، ماسٹر کفایت حسین صاحب، جی جی، سر کو اپنے من میں پھیلنے دیں. واہ 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 واہ. وائلن آیا یا نہیں آیا، من میں سر پھیل گیا. اللہ اکبر. اور بہت لطف آیا. اور اس کے بعد میری شاعری میں جو موسیقی کی آمیزش تھی، یا جو لفظ جو صوتی آہنگ کے اعتبار سے آتے ہیں، فارسی میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے واج آرائی. واج آرائی، واج آواز ہی کے معنی میں، واج آرائی. ہماری ہندی میں بھی واج ہے. جی بالکل ہے، طبلے میں. یس، ایسا ہے. تو پھر میں نے ایسا تجربہ بھی کیا کہ بجائے عروضی پیمانوں پر نظم لکھنے کے، طبلے کے ماتروں پر نظم لکھی جائے، پنگل پہ لکھی جائے. اور وہ لکھی، نہ صرف لکھی بلکہ اسے طبلے کے ساتھ میں نے پڑھا بھی، اور وہ طبلے کے اوپر بالکل سم کے ساتھ میچ کرتی. مجھے اتفاق ہوا جی اس سے محظوظ ہونے کا، جی، اور خوش قسمتی تھی اور بہت لطف رہا. کہانی چل رہی ہے. جی، آپ نے اسے مائکرو فکشن کا نام دیا، اور بھی بہت سی اصطلاحات جی جی رائج ہیں. اچھا، کچھ اب آپ نے آپ کی اس کوشش کو، یا آپ کے کچھ ہم اثروں کی اس کوشش کو منٹو کے
سیاہ حاشیے سے جی جوڑنا چاہا. اچھا شہزاد بھائی، اس طرح کا مختصر فکشن جی تو کافکا نے بھی لکھا. جی، ہاف پیجر، ون پیجر. بالکل. جی، گیبریل لاؤ نے لکھا. نے لکھا. وہ تو ایک جملے میں کہانی یس لکھ دیتے ہیں. جی. وہ جو تخلیقی تجربہ اپنی پوری توانائی اور اپنے پورے امکانات کے ساتھ افسانے میں، جی ناولٹ میں، ناول میں آتا ہے، جی اسے جب ہم کنڈینس کرتے ہیں. اس سطح پہ کنڈینس کریں گے تو کیا اس کا امکان ریئلائز ہو پائے گا؟ اس کا امکان اپنے اس کو چھو پائے گا؟ فنکار پر منحصر ہے. واہ. فنکار پر منحصر ہے. تصغیر اور تکبیر، کسی چیز کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اقوال زریں جو ایک جملہ ہے، کتنے کتنے مشہور، کیسے کیسے. اسی طریقے سے جو ہمارے پنجابی کے اکھان ہیں، کیسے کیسے کمال ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے لاؤس ایک جملے میں کہانی کہہ دیتا ہے. مجھے کچھ اضافہ کرنے دیجئے. نجیب محفوظ نے بھی چھوٹی کہانیاں لکھی. بالکل. جو ہمارے، اور کیا خوبصورت نام آپ نے یاد دلایا. جی، خلیل جبران نے لکھی. جی ہاں، خلیل جبران نے چھوٹی کہانی لکھی. ہمارے پڑوسی ملک سے جوگندر پال نے لکھی. منٹو کا نام آپ نے لے دیا. تو یہ تجربہ موجود تھا. جب یہ مجھ تک پہنچا تو اس کی کچھ صورت یوں بن رہی تھی کہ کہیں تو یوں لگتا تھا ایک نثر پارہ ہے، اسے کہانی نہیں کہہ سکتے. دوسری طرف ایسے بھی مائکروف پڑھنے کو ملے جنہیں یوں لگتا تھا جیسے کسی افسانے کا ایک ٹکڑا ہے. مجھے جو خوش آئی اس کی تعریف اور اس کی جو ٹیکنیکل سٹرکچر ہے وہ یہ کہ جب اس کے اندر فکشن کا لفظ موجود ہے تو پہلے تو اسے فکشن ہونا چاہیے. اور فکشن کے جتنے ایلیمنٹس ہم شارٹ سٹوری میں، ناول میں، ناولٹ میں ہوتے ہیں، وہ اس چھوٹی فارم میں بھی ہونے چاہیے. تمام ایلیمنٹس، یعنی کہ واقعیت، ماجرا، کردار، کردار، مکالمہ پاسبل حد تک، اور منظر نگاری پاسبل حد تک. جب آپ فکشن کے ایلیمنٹس اکٹھے کر کے اس کو کہہ لیجیے چھوٹی فارم میں لکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں کاٹ بڑھ جاتی ہے. جب سیکل کر رہے ہوتے ہیں لوہے کو تو وہ گرم ہو کے پھیلتا ہے، اور پھر جب اس پہ پانی ڈال کے اسے کوٹتے ہیں تو دراصل اسے چھوٹا کرنے کا عمل ہوتا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کہانیاں نشتر بھی ہیں، خنجر بھی ہیں، اور یہ کہانیاں معاشرے کے تضاد، جو تضادات نظر آتے ہیں، عجیب عجیب تضادات ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتی. ارے بھائی، منٹو تو بہت بڑا فنکار تھا. اس نے تو سیاہ حاشیے میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک معیار متعین کر دیا. چھری پیٹ چاک کرتے ہوئے نیچے تک آئی تو ہزار بند کٹ گیا. غلطی، مسٹیک ہو گیا، بس مسٹیک یہاں پہ ختم. ارے بھائی، معنی کا ایک جہان بھر دیا ان 4 جملوں میں. اور وہ زخمی کو گنگا رام ہسپتال لے جاؤ. جی جی. اب آخر میں جملے کو پکڑ کے پورے کے پورے مائکروف کو کہاں پہنچا دیا. تو یوں کہہ لیجئے کہ سارے تو نہیں، لیکن کچھ شاید کچھ پوائنٹ کرنے، کچھ اشارہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا، یہ میں تو نظم لکھتا تھا، غزل لکھتا تھا، کہانی کا خاکہ سا ذہن میں آ جاتا تھا، لیکن میں لکھتا نہیں تھا. میں کہہ رہا تھا اچھا یہ خیال کہیں شاعری میں کھپ جائے گا. اب اگلی کہانی سے ملاقات ہوتی، تیسری کہانی سے ملاقات ہوتی، پھر وہ پچھلی کہانی بہت یاد آتی، یار کاش میں اسے لکھ لیتا. بس پھر ایک دن میں لکھنا شروع ہوا. یہ 20 سال میں لکھے گئے. 20 سال میں. 20 سال جی. اچھا، نظم اور غزل جی دونوں میں آپ نے یس اپنا قلم آزمایا. صنف کا انتخاب آپ موضوع کی مناسبت سے فرماتے ہیں یا
تجربہ جو ہے وہ خود سے صنف کا انتخاب کر لیتا ہے؟ دونوں صورتیں ہیں. اچھا، دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں مطلب مختلف اوقات میں چل رہی ہوتی ہیں. رائٹ. غزل کی تو یہ صورت ہے کہ اس کا ایک بڑا کافر سٹرکچر ہے جس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے تو لازم ہے کہ کوئی مصرع، کوئی زمین، کوئی مطلع اچانک سے چمک جائے. وہ اس کا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. جس طرح ایولانش. ارے مجھے منیر نیازی یاد آ گئی. ہاں اس می سے بھری شب میں بجلی جو چمک جائے. ہاں، یس. تو ایولانش جب آتی ہے سیاچن وغیرہ کے گلیشیئر علاقے میں تو اس کا ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. برف گرتی رہتی ہے تو جو گریویٹی کی طاقت اور اس برف کا وزن جو گریویٹی پر قابو پا لے، بعض اوقات اس میں اتنا سا وقفہ رہ جاتا ہے کہ وہ ایک آواز سے بھی ٹریگر کر جاتی ہے. تو غزل ٹریگر ہوتی ہے کسی مصرے، کسی زمین، کسی قافیہ ردیف سے. نظم کا تجربہ الگ ہے. نظم آپ کے فکری منطقے، شعور اور لاشعور، ویسے تو غزل بھی لیکن خاص طور پہ نظم شعور و لاشعور کی مشترکہ کارستانی ہے، مشترکہ کاوش ہے. اور اس کا عموماً کچھ مصرے اس تیزی سے آنا شروع ہوتے ہیں کہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھے فوراً کنارے پہ گاڑی روک کے وہ مصرے لکھنے پڑتے ہیں. شہزاد بھائی، ہمیں اشارہ ہوا ہے کہ ایک وقفے کے لیے جی جائے. ناظرین، ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں پاکستان کے ممتاز شاعر، نقاد، محقق، فکشن رائٹر، ماہر لسانیات محترم شہزاد نیر سے گفتگو کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رک جاؤ، آگے بڑھے تو گولی مار دوں گا میں. تو انتظار کس بات کا ہے؟ تم کون ہو بیٹا؟ بار بھروسہ خیر الدین. ایک آفت درپیش ہے، بار بھروسہ. اگر تم بار بھروسہ کو زندہ پکڑ کر لے آئے یہاں تو ان سکوں کا نصف حصہ تمہارا ہو جائے گا امیر البحر. سب کو اشارہ کرو، ہمارے کچھ مہمان آئے. حملے کے لیے تیار ہو جاؤ. بسم اللہ. حملہ! پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے عصر حاضر کے ممتاز اردو شاعر، فکشن نگار، محقق، نقاد، ماہر لسانیات محترم شہزاد نیر سے. شہزاد بھائی، کچھ احباب کا خیال ہے کہ مشاعرے کے لیے لکھی جانے والی شاعری جی اس شاعری سے مختلف ہوتی ہے یا ہونی چاہیے جو شعری مجموعے کا حصہ بنتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لکھتے وقت ایسا کوئی خیال، ایسی کوئی تخصیص اور امتیاز جی شاعر کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے.
لکھتے وقت تخلیقی عمل ایک دیانت کا تقاضا کرتا ہے. تخلیقی عمل خود کو اپنے تخلیقی سیلف کے حوالے کرنے کا نام ہے. واہ 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 واہ. اس دوران میں یہ خیال تخلیقی عمل خود کو اپنے تخلیقی وجود کے، اپنے تخلیقی سیلف کے حوالے کرنے کا نام. واہ، سپردگی. سپردگی وہ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو کلام میں نہ تاثیر آتی ہے، نہ گہرائی آتی ہے، نہ اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. بجا فرما. تو بوقت تخلیق یہ خیال شاعر کے پیش نظر بالکل نہیں رہنا چاہیے. ہاں، جب بہت ساری غزلیں، بہت ساری نظمیں تخلیق ہو چکی، اب آپ ایک مشاعرے میں ہیں. مشاعرے بھی سب ایک طرح کے تھوڑے ہوتے ہیں. کچھ پبلک مشاعرے ہوتے ہیں، کچھ طلباء و طالبات والے مشاعرے ہوتے ہیں، کچھ اہل نظر، اہل فکر، اہل سخن کے مشاعرے ہوتے ہیں، کچھ ادبی نشستیں ہوتی ہیں. تو پھر تو ایک شاعر اپنا ایسا کلام منتخب کرنے میں آزاد ہے جو اس ماحول، اس مشاعرے کے اس ماحول کے مطابق ہو. اور یہ اختیار تو اس کے پاس ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور میرا عمل بالکل اسی پر ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو شاعر گھر سے طے کر کے جاتا ہے کہ آج میں نے یہ کلام سنانا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھی داد بھی وصول کرے. مشاعرے کی ایک حرکیات ہوتی ہیں، ایک مکینکس ہوتی ہیں. وہ کچھ چلتا ہے، کچھ اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے. پھر تو جس مقام پر آپ نے پڑھنا ہے اس وقت مشاعرہ کہاں تک پہنچا ہے، تو عموماً میں اپنی باری آنے سے 5 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے یہ طے کرتا ہوں مشاعرے کا موڈ، ماحول، سامعین اور جس انداز کا کلام چل رہا ہے، تاکہ اسی فلو کو لے کر آپ آگے چلیں. ہاں، رنگ اپنا اپنا ہوتا ہے، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس میں ایک ایسا نیا رنگ بھر دیتے ہیں مشاعرے میں جو کہاں کا کہاں لے جاتا ہے پروگرام کو. میں تو وہ شاعر ہوں جو نظمیں بھی سناتا ہوں مشاعروں میں جو کم سنائی جاتی ہیں. بجا فرما. ہاں جی، بجا فرما. شہزاد بھائی، ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ درجوں میں جو علمی تکمیل ہے جی، اس کا راستہ کھولتی ہے. اچھا، میں نے جاپان کے طرز تدریس کو پڑھا. میں کبھی جاپان گیا نہیں، لیکن دیکھا کہ وہاں کیسے پڑھاتے ہیں. فرانس، انگلینڈ وغیرہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور میں خود کوشش خواہش کر کے، بلکہ جو ان کے وہ محلات ہیں ان کے ساتھ ہی بالکل ایک ہائی اسکول تھا، تو میں وہاں پہنچا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے میمورائزیشن اینڈ ری پروڈکشن اس پر زور ہے، تخلیقیت پر نہیں ہے. تو ہماری جو پرائمری تعلیم ہے یا پھر مڈل لیول کی، ایون میٹرک تک میں شامل کروں گا، اس کو کہیں کسی اور انداز میں استوار کرنے کی ضرورت ہے. یہ خشت اول یہ صحیح زاویے پہ نہد رکھنے کی میں ضرورت واقع. یہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کاش ان کی بنیاد کی جو خشت اول ہے وہ اچھی ہوتی. کاش. مجھے یہ تکلیف رہتی تھی اور رہتی ہے کہ میں کیا کروں کہ ڈی لرن کروا سکوں. ہاں جی، وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سائنسدان لفظ استعمال کرتے ہیں امپرنٹنگ. دماغ پر جو امپرنٹنگ ہو گئی، اب وہ کھرچی نہیں جا نقشے اول جو وہ ہو گیا. نقشے اولی جو بن گئے. آپ نے وقفہ عمر کی دھوپ جی توپ خانے کی ٹریگنومیٹری میں گزاری. کیا اچھی بات. لیکن آپ کی ذات کا جی بہت بڑا اور زیادہ طاقتور حصہ وہ تمدنی رنگ لیے ہوئے. جی آپ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے لیے کس شناخت کا انتخاب فرمائیں گے؟ میں بغیر ہچکچاہٹ کے اور بغیر سوچے، میں بطور لکھنے والا واہ، اپنی شناخت چاہوں گا. پروفیشن میرے دل کے قریب، مجھے اس پر فخر ہے. جی جی جی. وہ بہرحال ایک پروفیشن ہی ہے. میں وہ ہوں جو اپنی شاعری میں ہوں.
واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ آپ نے ابلاغ عامہ میں جی MPhil کی تعلیم پائی، جی۔ کبھی خیال آیا کہ صحافت کو بھی بطور پیشہ کسی زاویے سے اختیار کرنے کی کوشش کی جائے؟ ایک آدھ بار خیال ضرور آیا اور چاہا کہ میں تھوڑا بہت اس ضمن میں کام کروں، لیکن یوں کہہ لیجیے کہ ادب اور صحافت کی سرحدیں اگرچہ قریب ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ ملک ہیں۔ تو صحافت میں یوں کہہ لیں میرا جی نہیں لگا۔ بعض صورتوں میں وہاں جو ہنگامی چیزیں جو کہ صحافت کی ضرورت ہیں اور جائز ضرورت ہیں، مجھے زیادہ دلچسپی رہی ان چیزوں پہ جو تادیر چلیں، اور باوجود اس کے اچھا ابلاغیات کی تعلیم سے میری جو ادبیات کی دلچسپی ہے اس کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ ہمارے ہاں ادب میں ایک بحث چلتی رہتی ہے، ابلاغ اور ابہام، اس کی بحث، اس کی لائن کہاں لگائی جائے۔ خاص طور پہ نظم میں یہ لائن بہت باریک ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا اوور ایکسپلین کر دیا نظم پھیکی ہو گئی، تھوڑا سا انڈر ایکسپلین ہو گیا تو نظم مبہم رہ گئی۔ مجھے ابلاغیات نے یہ فائدہ پہنچایا کہ غزل یا نظم کہ اس میں کس نقطے سے آگے وہ کچی لسی بننے لگی ہے اور اس سے نیچے اتنا گاڑھا کھویا بن جائے گی کہ حلق سے نہیں اترے گی، تو دونوں کے بین چلنے گے۔ لیکن بطور پروفیشن کے صحافت کو اپنانے کے بارے میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اپنے اس تجربے کی روشنی میں جو آپ نے 70 کی دہائی سے اب تک دیکھا، جی ہمارے ملک میں فنون عالیہ، خاص طور سے ادب، جی یہ بطور ایک تمدنی ادارے کے جی مضبوط ہوئے ہیں یا زوال پذیر ہوئے؟ جتنی زندگی میں نے گزاری اور جن محافل میں میں اٹھا بیٹھا، حضرت احمد ندیم قاسمی کے ساتھ ہم نشینی کا شرف رہا، حضرت ڈاکٹر وزیر آغا کے ساتھ بھی ملاقاتیں، تبادلہ خیال، لمبی لمبی گفتگویں، اس کا بھی شرف رہا۔ پھر جن کے ساتھ دوسرے ملکوں میں اور پاکستان میں گھومنے پھرنے، ساتھ رہنے کا شرف ملا، ان میں امجد اسلام امجد صاحب، حضرت انور مسعود صاحب، کراچی میں انور شعور صاحب، پروفیسر سحر انصاری صاحب، بڑے بڑے نائب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ادارہ، بطور تمدنی ادارہ، ہماری جو ادبیات کا شعبہ ہے وہ نیچے آیا ہے۔ ادب بشمول شاعری، ادب کو دعویٰ ہے زندگی کی رہنمائی کا، زندگی کی تفہیم کا، واہ، جذبات و کیفیات کی تفہیم کا، اور خالص انسانی ادارہ ہونے کا دعویٰ ہے ادب کو۔ اب ادب کا یہ منہاج کمزور پڑا ہے کہ لوگ شخصی تربیت کے لیے، اجتماعی تربیت کے لیے، سماج کی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے اور اس کی بنیاد پہ ایک عمارت اٹھانے کے لیے ادب کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں پلیز۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ ایک پروگرام ہو ٹیلی ویژن کا جس کا نام ہو ادب سے۔ صحیح۔ اب وہ دونوں معنوں میں آئے گا، یعنی ریسپیکٹفلی کے معنی میں بھی آئے گا اور فرام دا لٹریچر کے معنی سے۔ یس۔ اب اس میں محض ادیب شاعر ہوں اور گفتگو ان سے سماجیات سیاسیات پہ ہو کہ ارے بھائی شاعر کس زاویے سے دیکھتا ہے سماج کو اور کیسا دیکھنا چاہتا ہے، افسانہ نگار کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہماری تاریخ 1947 سے لے کر اب تک، ہماری قومی تاریخ بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزری۔ تو ٹیلی ویژن کے 8 سے 9، 7 سے 8 پروگرام ہوتے ہیں، 10 سے 11 ہوتے ہیں نا جی۔ تو کیا کہیں آپ، ایک زمانہ تھا تھوڑے بہت نظر آتے تھے، ہمارے لال خان صاحب نظر آتے تھے جو ہمارے بائیں بازو کے مفکر تھے، کہ اس وقت ہمارے کسی ٹیلی ویژن چینل پر ایسا پروگرام نہیں ہے
جو ادب کی زاویے سے سماج، سیاست، ریاست، عوام، معاشیات، اقتصادیات اس کو پیش کر سکے. یہ رخ مسنگ ہے اس وقت کے نیشنل ڈائلاگ سے. تو آپ نے ادب کے منہاج کی بات کی، تو افسانہ ہو یا شعر ہو وہ ایسے ہی ہوا میں تخلیق نہیں پاتا. وہ کئی سال کے، بلکہ بعض اوقات کئی صدیوں کے سماجی عمل کا حصہ ہوتا ہے، اور اظہار وہ کسی ایک خاص لمحے میں پاتا ہے. اس لیے اسے یوں کہہ دینا کہ یہ تو اپنی جھوٹ ہوتا ہے، افسانہ، جیسے کہتے ہیں افسانوی بات کر رہے ہو، جھوٹ کی بات نہیں. اب تو خیر طنز اس سے آگے بڑھ گیا ہے. جی آپ کوئی اصولی بات کہیں تو آواز آتی ہے کہ کتابی باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نیشنل ڈسکورس کا حصہ بنے یہ چیز. فنکار کیسے سوچتا ہے، سماج کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، سیاست، حکومت، ریاست اس کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اور اس میں دیکھیے ہمارے پاس بڑے بڑے بزرگ نام ہیں جنہوں نے 7-8 دہائیاں بھی دیکھ رکھی ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے 5 دہائیاں میں دیکھ چکا ہوں. تو ہمارا بھی تو کچھ نہ کچھ نقطۂ نظر ارے بھائی بنا ہوگا. ہنسنے والوں کو بٹھاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. قوم کے چہروں پہ ہنسی بھی آنی چاہیے. جی. اور روزمرہ کی سیاسیات پہ بات ہوتی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، ضرور. بہت ضروری ہے. لوگوں کو یہ بتانا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس کے کیا امکانات ہیں، اس میں کیا. لیکن یہ جو تیسرا پہلو جس میں تہذیب، تمدن کے دائرے میں رہتے، ثقافت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اس قوم کے کی فہم کو، جی، تہذیب کو، وزاداری کو، جی، اقدار کو کہاں لے کے جانا ہے، یہ کام شاعر، ادیب، ماہر عمرانیات، ایک صاحب مطالعہ شخص کر سکتا ہے. یہ اہل صحافت کا فرض ہے. جی. چونکہ صحافت تمدنی خدمت ہے، جی، سیوک سروس ہے. Yes. بالکل اسی طرح سے جیسے میڈیکل سروس ہے. یس، ٹرو. اس کا کام جان بچانا ہے اور اس کا کام جیتوں کو راہ دکھانا ہے. ہاں، لیکن صحافت کا مطمع نظر جب ایکیومولیشن آف ویلتھ ہو جائے، یا جی ٹیلی ویژن میڈیا چینلز سمیت میں بات کروں گا، کیونکہ میں نے ریسرچ تھیسس بھی لکھا، میں ایم فل ہوں ابلاغیات میں. ہمارے ہاں میڈیا ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے. حقیقی درست میڈیا ریسرچ جو میڈیا کے رڈر کا کام کرے، اس کی سمت کا، وہ ایسا نہیں ہے. تو کریٹیک ود ان میڈیا بھی ہونی چاہیے. یس. اب آج کل جو اور ایسے علماء ہونے چاہیے جو میڈیا سے ہوں اور صحافت پر کریٹیکل ویو، کریٹیکل انالیسس پیش کریں. یہ کسی زمانے میں کچھ اصحاب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اس پہ پھر اہل صحافت ہی برا مان گئے. اب دیکھیے یہ ہوا. بھائی شائستگی سے میں تو شکر گزار ہوں گا کہ اگر کوئی شخص میری کسی شخصی کوتاہی کی جانب، کسی شخصی عیب کی جانب میری توجہ دلائے کہ ارے بھائی آپ کے نقطۂ نظر میں ذرا یہ ٹیڑھ ہے، آؤ اس پر گفتگو کریں، میں تو شکر گزار ہوں گا. ایسے ہی صحافت بطور ادارہ اسے میرے خیال میں کچھ نئی بنیادوں پر یہ اس کا منصب ہے، جی، نشاندہی کرنا. یس. شہزاد بھائی، آپ کو اندرون ملک، بیرون ملک بے شمار اعزازات ملے، جی، اور اعزازات سے بڑھ کے انگنت صاحبان فکر کا احترام ملا. خوش ایم قسمتی. فاسٹر نے کہا تھا کہ آئی رائٹ ٹو ارن دا ریسپیکٹ آف دوز ہوم آئی ریسپیکٹ. ایکسلنٹ، ایکسلنٹ. آپ اپنی پذیرائی سے مطمئن ہیں؟ مشکل سوال ہے. جو حوالہ آپ نے دیا، میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے کلام پر، میری شعری جو بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن تھی، اس پر حضرت احمد ندیم قاسمی نے لکھا، حضرت امجد اسلام امجد نے لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے. اور مجھے منیر نیازی کے ہاتھ سے اس وقت ایک ایوارڈ لینے کا اعزاز ملا جب میری کوئی کتاب بھی نہیں آئی تھی.
اور اس تصویر کو میں نے ڈرائنگ روم، میں نے اپنی عسکری تصویریں اتنی نہیں لگائی ہوئی جتنی ادبی تصویریں اپنی لگا رکھی ہیں۔ پچھلے 10 سال سے ہمارے سوشل میڈیا کی آمد سے پذیرائی کے سلسلوں کے پیمانے بدل گئے ہیں، اس سے عدم اطمینان مجھے ہوتا ہے۔ باقی 8، 10، 12 کی تعداد میں میرے کام پر مختلف ملک بھر کی جامعات نے، پشاور، راولپنڈی، لاہور، ملتان تک کی جامعات نے تحقیقی کام کرائے ہیں جو بہت اچھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کمال بات کی کہ جب خورشید رضوی صاحب کہ آپ کی، میری ایک نظم تھی انگزائٹی، جی تو مجھے نہیں پتا کہاں سے انہوں نے پڑھی، تو کہنے لگے میں سچ بات، میسج میرے پاس محفوظ ہے کہ میں سچ بتاتا ہوں کہ میں ایسے سمجھ کے پڑھتا رہا مجید امجد کی نظم ہے، اور اتنی ہی ڈیپتھ اور ویسا ہی اظہار۔ اور پھر جب میں نے سب سے آخر میں آپ کا نام پڑھا تو میں پھر اسی وقت میں نے کال کیا آپ کو۔ تو اس نوع کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ سے مکالمے کا شرف حاصل کرنے سے پہلے جی میں گھر پہ بیٹھا خورشید رضوی صاحب ہی کی بازدید پڑھ رہا تھا۔ ارے واہ، کیسی بات ہے، 5-6 دفعے پڑھ چکا ہوں، پھر لیکن وہ ان کتابوں میں سے ہے جنہیں آپ کو بار بار پڑھنا ہوتا۔ اور میں ایسی کتاب کے لیے ایک بات کہتا ہوں، آپ کو بہت پسند آئے گی، یہ کتاب تو دائرے کا سفر ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا بھیا، یوں بند کی، ختم کی کتاب اور پھر نئے سرے سے شروع کرتے، ایسی جیسے ایسی کتابیں ہوتی رسول حمزہ توف کی کتاب ہے ہمارے ہاں، آب گم، جی بالکل، آب حیات، ہاں جی، اور سالک صاحب کی سے لے کے مردم دیدہ ہاں جی، حسر صاحب، جی ہمارے میں اس میں ہاں ابو الکلام کی بھی شامل کروں گا، رضا علی عابدی صاحب، ہاں، یس، اور ہمارے ہم اثر، ہاں اور جن کا ہم اثر ہونے پہ فخر ہے، ہاں، حسن معراج صاحب، آہا، ریل کی سیٹی، واہ۔ آپ کہیں سے شروع کر لیں۔ اور حسن معراج اور رضا علی عابدی دونوں کے فن میں یک گونا مماثلت بھی ہے، جیسے شیر دریا کتاب ہے رضا علی عابدی بالکل، کی، وہ زاویہ موجود ہے۔ موجود مثال کے ہے۔ طور پہ میرا آپ کا گجرانوالا ہے، تو اس کا تذکرہ حسن معراج کی کتاب میں بھی ہے اور شیر دریا میں بھی ہے، شیر دریا بھی۔ اور ظاہر ہے وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ۔ شہزاد بھائی، آپ کے ساتھ 2 نشستیں ہوئیں، لیکن حقیقت وہی ہے کہ عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، صدرنگ کی ٹیم کی طرف سے، اور اپنی طرف سے اس خوبصورت گفتگو پہ، اس رہنمائی پہ، اس تعلیم پہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ کی عنایت، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا، کچھ پرانی یادیں، باتیں تازہ ہوئیں، کچھ آج کے احوال پہ بات ہوئی، اور اسی گفتگو کے ذریعے انسان خود کو بھی جانتا ہے، جی ہاں، اپنے اندر جھانکنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور اس کے لیے آپ کا اور پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ۔ آپ کی عنایت۔ تو ناظرین، یہ ہماری دوسری نشست تھی پاکستان کے ممتاز شاعر، نقاد، محقق، ماہر لسانیات، فکشن رائٹر محترم شہزاد نگر صاحب کے ساتھ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ہفتے ایسی ہی کسی خوبصورت شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات دوبارہ کروائیں گے۔ تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔